السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی۔ بہت ہی عزت اور محبت کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، آپ بھی دعا فرمائیں اور آپ کے ساتھ میں بھی دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس مبارک مجلس میں نفع بخش کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم سب کے لیے وہ چیز عمل کا ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک کی مختلف آیات میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں یہ پیغام بار بار ہمیں اور آپ کو ملتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف کو آئیں، اور زندگی ان کی کسی میدان میں گزری ہو، دنیا میں انہوں نے کچھ بھی کیسا ہی عمل کیا ہو، وہ کسی وقت بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ قرآن مجید میں ایک موقع پر فرمایا رب العالمین نے: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے۔ انسانوں کی بدعملی اور انسانوں کے برے کام اور انسانوں کی بری زندگی کتنی ہی حد کو پہنچ جائے، وہ اللہ کی رحمت سے نہیں بڑھ سکتی۔ رب کریم جب ایک بات کو بار بار فرماتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اس بات کو مانیں، دل میں اتاریں اور یقین کریں کہ اللہ کی طرف سے حقیقت ایسی ہی ہے۔ ایک موقع پر حدیث شریف میں فرمایا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا تو رب العالمین فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اتنے تمام انعامات اور یہ سارے کے سارے رحمت کے وعدے اور ان کا اظہار، یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ سمجھدار بندے بات کو سمجھیں، دین کی جانب آ جائیں، دین کو اپنائیں اور عملی طور پر زندگی گزار کر اللہ کے مقرب بندے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرم اور احسان ہے کہ مالک نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا موقع مرحمت فرمایا۔ کتنے اللہ کے بندے تھے اس دنیا میں پچھلے سال، ان کی آرزو اور تمنا یہ رہی ہوگی کہ اگر زندگی میں ایک بار موقع اور ملا تو اللہ کو منائیں گے، جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ سے معافی مانگیں گے۔ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو موقع مرحمت فرمایا، اور تقدیر میں جس کے متعلق لکھا جا چکا تھا دنیا سے جانا، وہ اللہ کا بندہ چلا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بہت سے اللہ کے خاص مقرب بندے جب کسی قبرستان سے گزرا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ ان میں سے بہت سو کی چاہت یہ ہے کہ کاش کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کا موقع مل جائے تو ہم پڑھ لیں، مگر اعمال نامہ بند ہو چکا اور زندگی ختم ہو چکی۔ جس اللہ کے بندے کو موقع ملا ہے بہت ہی خوش نصیب ہے اللہ کا وہ بندہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت اور مغفرت کا راستہ اس دنیا سے گزارا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ بہت سے ہمارے بھائی کبھی کبھی کہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی بھائی کے ذہن میں سوال آئے کہ جب رب العالمین کو معاف کرنا ہے تو رب العالمین یوں ہی معاف کر دے،
اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے تو ساتھ میں اس کی صفت عدل و انصاف والی بھی. رب العالمین نے دنیا کا نظام کچھ اس طرح کا بنایا کہ جو بندے واقعتاً کام کریں اللہ کی جانب سے ان کو رحمت ملے، اور جن بندوں نے زندگی بدعملی کے ساتھ گزاری تو انہیں ان کے کیا ان کے سامنے آ جائے. یہ رب العالمین کا نظام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب دنیا کے اندر انسانوں کو بھیج دیا اور یہاں آ کر مجھے اور آپ کو ایک زندگی مرحمت فرما دی، اور ساتھ میں کرم فرمایا کہ ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ بھی مل گیا. رب العالمین دنیا میں بھیج کر اگر انسانوں سے یہ مطالبہ کرتا کہ چلو تم سے جیسے ممکن ہو تم اللہ کو مانو، تو انسان تب بھی اللہ کو مانتا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. رب العالمین نے ایک عظیم الشان نظام دیا اور اس پر عمل کر کے بتلایا، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کے ذریعے اس کو عملی طور پر دنیا کے اندر نافذ کیا. اسلام کا ایک حکم بھی ایسا نہیں ملے گا جو انسانوں کے لیے اس کے عمل سے باہر. کوئی ایک اللہ کا بندہ آج سے لے کر اپنی موت تک پورے اسلام کو پڑھتا چلا جائے، پورے قرآن مجید میں حدیث شریف کے ذخیرے میں لاکھوں حدیثوں میں ایک حدیث نہ ملے گی کوئی اللہ کا بندہ یہ کہے کہ یہ تو عمل سے باہر ہے. ناممکن ہے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا الدین یسر، دین تو بہت آسان ہے. جب رب العالمین جو بنانے والا ہے اور اس نے ایک نظام بنایا ہے، وہ خود یہ کہتا ہے کہ میں نے دین کو آسان بنایا. اب دنیا میں کوئی اللہ کا بندہ اگر مجھ کہے کہ یہ مشکل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کا من اس طرح سے نہیں ہے جیسا اللہ نے پیدا کیا، اس نے اس کو بدل لیا ہے. یہ لازمی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس لائن پر نہیں لگایا. قرآن مجید میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جس کسی اللہ کے بندے نے رب العالمین کے لیے دیا، رب العالمین سے خوف کھایا. تیسری بات فرمائی وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور رب العالمین کے ہاں سے جو سچائی جو دین اسلام آیا اس کی تصدیق کی، رب العالمین فرماتا ہے ہم اس کے لیے اچھی راہ کو آسان کر دیتے. خود بخود وہ اللہ کا بندہ نیکی کی راہ پر چلتا چلا جائے گا. ایک غیبی نظام ہے رب العالمین کا جو انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے. ہمارے آپ کے درمیان یہ باتیں بہت مرتبہ آتی ہیں اور آتی رہتی ہیں کہ رب العالمین کا غیبی نظام یہ ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو اپنے دل کا تعلق رب العالمین سے جوڑ لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں یہ بات تو ان کی ذہن کے اندر بھی آتی ہوگی کہ دنیا کمانے کے لیے ہم کچھ اور کر لیں. جذبہ آتا ہے مگر رہ جاتا ہے، وہ اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. کسی اللہ کے بندے نے کبھی انہیں کوئی گالی دی، ان کی طبیعت کے اندر بھی یہ بات آتی کہ کچھ نہ کچھ بدلہ لے لیں، مگر رب العالمین کے نظام کے تابع وہ اپنے آپ کو کر دیتے ہیں کہ نہیں آگے نہیں چلنا. میں نے اسی لیے عرض کیا کہ رب العالمین ایسوں کے لیے آسان فرما دیتا ہے. اور ایک موقع پر قرآن مجید میں فرمایا کہ جس کسی انسان نے انکار کیا، رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں بخل کیا اور آئی ہوئی سچائی کا انکار کیا، اللہ اس کو اسی کی راہ پر چھوڑ دے گا. میں نے یہ بات کئی دفعہ ذکر کی اس مجلس کے اندر، اپنے آپ سے بھی ادب اور احترام سے، اپنے بھائیوں سے. اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ رب العالمین کا نظام یہ ہے کہ میں غلط لائن پر چلا جاؤں اور اللہ کی طاقت آئے گی، فرشتے آئیں گے اٹھا کر ادھر کو رکھ دیں گے اور میں دنیا سے ولی کامل اور ایک مرد مومن بن کر روانہ ہو جاؤں گا، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا نظام نہیں ہے. اسی کو تو امتحان کہتے ہیں کہ رب العالمین نے خواہشات بھی رکھی، رب العالمین نے نظام بھی رکھا، رب العالمین نے مزاج اور جبلت بھی رکھی، رب العالمین نے گندی باتوں کے خیالات انسان کے اندر اگر وہ آنے چاہیں تو ان کو آنے کا موقع بھی دیا، اور اس بیچ میں اسلام کے راستے کو جاری فرمایا کہ اس لائن پر چل کر اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا. فرمایا کلام پاک میں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو دنیا کے اندر بہت پیاری چال چلتے ہیں. میں نے یہ باتیں اس لیے عرض کی تاکہ سمجھیں کہ رب العالمین کی جانب سے خاص موقع مجھے اور آپ کو اس زندگی میں اس وقت حاصل ہے. بہت سے اللہ کے بندوں سے میں یہ باتیں سنتا ہوں، آ کر کہتے ہیں جوان دوست بڑے بوڑھے، اور آ کر بتلاتے ہیں اس حقیقت کو طبیعت چاہتی ہے مگر ہم آ نہیں پاتے ادھر. ہم ایک ہفتہ ارادہ کرتے ہیں مگر وہ ہماری طبیعت وہ ہماری توبہ شام کو چکنا چور ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اگر کسی اللہ کے بندے نے ارادہ کیا نمبر 1 اور اس کے مطابق اپنی حد تک کوشش کی،
یعنی بندے کی جانب سے یہ پیغام رب العالمین کو پہنچے، بندے کی جانب سے یہ پیغام رب العالمین کو پہنچے کہ اللہ واقعتاً میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین فرماتا فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے انسان کی توبہ یقیناً کامیاب ہو، یقینی طور پر یہ اللہ کا بندہ اپنی کوشش کے اندر کامیاب ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایک موقع پھر مرحمت فرمایا۔ تنہائی میں کبھی سوچے کہ رب العالمین نے کتنے انبار لگائے، لگتا ہے کہ رب العالمین کی جانب سے انوارات محبتوں کا سیلاب ہے، یعنی لفظ سیلاب بھی کم ہے رب العالمین کی رحمتوں کو بیان کرنے کے لیے۔ میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کوششوں کی بدولت، اس اللہ کے بندے کے داعیانہ کردار کی بدولت، اس اللہ کے بندے کو رب العالمین نے بلا کی بصیرت دی تھی، اور حضور پاک علیہ السلام نے جو امت تیار کی تھی وہ اکیلی کوئی انگارہ نہیں تھی کہ جذباتی امت بنائی ہو۔ جو لوگ یہ تشریح کرتے ہیں کہ صحابہ کرام جذباتی تھے، میں مسجد میں قسم کھا کر کہتا ہوں انہیں اسلام کی ہوا بھی نہیں لگی، وہ نہیں جانتے اسلام کسے کہتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت ایسی بنائی تھی جہاں آپ بڑھاتے بڑھتی، اور جہاں آپ ان کو پیچھے کرتے تو وہ پیچھے آتی۔ امت تو یہ بنی تھی، اس امت کو اپنی طبیعت پر پورا کنٹرول تھا۔ کیا دنیا میں کبھی کسی اللہ کے بندے کے متعلق سنا ہے آپ نے کہ ایک انسان کسی انسان کے سینے پر چڑھ جائے اور چڑھنے کے بعد دونوں کے اندر مار پٹائی ہونے لگی، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دشمن اس مسلمان کو گراتا ہے اور گرانے کے بعد چہرے پر تھوک دیتا ہے، اور وہ اللہ کا بندہ مسلمان فوراً ہٹ جاتا ہے کہ اب مجھے تم سے نہیں لڑنا ہے۔ آپ سوچے تو صحیح، کون سی بات ہو گئی؟ ایک اللہ کا بندہ تلوار لے کر سینے پر سوار ہے کہ تیری گردن مارنی، اور جیسے وہ غیر مسلم ایک مسلمان کے چہرے پر تھوکتا ہے کہ نہیں اب نہیں مارنا ہے، اور کھڑے ہو کر معلوم کرتا ہے کہ یہ تو بتاؤ کہ ہوا کیا؟ کہا کہ ابھی تک اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن ایسا لگا کہ اب میرا غصہ اور میرا نفس شامل ہو گیا کہ تو نے میرے چہرے پر تھوکا ہے، مجھے بدلہ لینا۔ اب اگر میری گردن ماری گئی تو یہ اللہ کے راستے میں نہیں ہوگی، یہ اپنے نفس کی پیاس کو بجھانے کے لیے ہوگی، اب میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ انسانوں کی تاریخ میں یہ بلندی کبھی نہیں ملے۔ میں اس شہر کے متعلق سنتا رہتا ہوں، لوگ جذبات کی باتیں کرتے ہیں، وہ انسانوں کی قسمتوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول میدان قیامت میں گریبان پکڑیں گے، تم نے گمراہ کیا ہوں۔ اسلام جذبات کو کہتا ہے، سمجھداری کو کہتا ہے، آگے بڑھنے کو کہتا ہے، وقت آئے تو جان کا نذرانہ پیش کرنے کو کہتا ہے، اپنے آپ اسلام کو بچانے کو خون کی بازی لگانے کو کہتا ہے، لیکن انسانوں کو بدعملی کے ساتھ آگے بڑھانا پورے قرآن و حدیث میں ایک لفظ نہ مل سکے گا جو اللہ کا بندہ بیان کرے کہ وہ امت جو سر سے لے کر پاؤں تک کہیں بدکاری میں، کہیں زناکاری میں، کہیں حرام کھانے میں، کہیں بدنگاہی میں، کہیں برا سننے میں، کہیں بدگمانی میں، کہیں تہمت میں، کہیں الزام تراشی میں، کہیں کسی کے کپڑوں کو دیکھ کر پریشانی میں، کہیں کسی کے مکان کو دیکھ کر بدگمانی میں، کہیں کسی کی اچھی گاڑی کو دیکھ کر ہزار طرح کی پریشانی کے اندر مبتلا ہو، رب العالمین ایسوں کو استعمال نہیں کیا کرتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تو قرآن مجید کا جملہ موجود ہے، آپ دنیا میں جو مقصد رب العالمین کے یہاں سے لے کر آئے تھے وَيُزَكِّيهِمْ، آپ کا پہلا کام یہ تھا کہ انسانوں کا تزکیہ کیا جائے، ان کے دلوں کے اندر سے گندگی نکالی، صفائی نکالی، اور دل کی گندگی گار نہیں ہوتی، یہ زبردستی کا غصہ یہ دل کی گندگی ہے، زبردستی کسی سے حسد یہ دل کی گندگی ہے، کسی کے مال کو دیکھ کر خوش نہ ہونا یہ دل کی سڑان ہے، کسی اللہ کے بندے کو اچھے حال میں دیکھ کر اس کے متعلق بدگمانیاں کرنا یہ دل کی سڑان ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کا مقصد رب العالمین نے بیان کیا، ہم نے آپ کو مقصد لے کر بھیجا کہ آپ دنیا کو تعلیم دیں، کتاب و حکمت دیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو دل کی گندگیوں سے نکال۔ عجیب و غریب بات تھی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی آپ کے پاس آئے، اور آ کر ایک موقع پر آپ نے کبھی آپ سوال کیا کرتے تھے، اور آپ کے سوال امتحان کے درجے کے ہوتے۔ اس موقع پر آپ نے ان سے سوال کیا کیف اصبحت، یہ بتاؤ تم نے صبح کیسے کی، تمہارا کیا حال ہے صبح کے موقع پر؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے صبح بہت شاندار کی۔ کہا معلوم تو ہو کہ تمہاری صبح کس طرح کی ہے؟ کہا کہ جس موقع پر میں صبح کرتا ہوں میں شام کے انتظار میں نہیں ہوتا، اور جب میں شام کرتا ہوں تو صبح کے انتظار میں نہیں کرتا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں پل صراط سے پار ہو رہا ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ایک جانب جنت ہے، میرے ایک جانب جہنم ہے، اور مجھے دنیا کی زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ میرا مالک براہ راست مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے دل کے تار رب العالمین کی ذات سے صفات سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر معاملہ ایسا ہے اذا عرفت فالزم، اذا عرفت فالزم، تم حقیقت کو پہنچ گئے، مگر اس کیفیت
کیفیت کو باقی رکھنا، کہیں بدعملی کے نتیجے میں دل کی یہ کیفیت ختم نہ ہو جائے۔ عجیب و غریب نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیارا نظام دیا انسانوں کو معاف کرنے کا۔ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس زمانے میں موقع دیا ہے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض حالات دیکھ کر، بہت زمانے کے بعد تو غالباً یہ چند روزے شروع مہینے کے آپ کے درمیان مجھے ملے، عموماً میں سفر پر ہوتا تھا، میں ایک بڑی مقدار دیکھ رہا ہوں کہ بعد اللہ سے بندے ایسی چیزوں کی تلاش میں، ایسی تراویح کی کہ جہاں پر قرآن مجید 5 دن میں 7 دن میں ختم ہو جائے، اس کے بعد چھٹی۔ میں بدگمانی نہیں کرتا، بدگمانی حرام ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ چاہتا ہے کہ 6-7 دن میں قرآن مجید ترتیب سے ختم ہو جائے، اس کے بعد مجھے سفر میں جانا ہوگا اور جہاں جیسی تراویح ملے گی میں انشاءاللہ پڑھتا رہوں گا، تو ایسے قرآن مجید کے ختم کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، تاکہ ایک مرتبہ ترتیب سے سن لیا جائے اور باقی پورے مہینے جہاں موقع ملے وہاں پڑھ لی جائے۔ لیکن اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں 8 دن پورا کر کے قرآن بھی ختم اور اس کے بعد تراویح بھی رخصت، خدا کی قسم اہل کتاب نے وہ اپنی کتاب کے ساتھ نہ کیا ہوگا جو امت کے افراد مسلمان قرآن کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہمیں ایک پہلو سے بھی یاد رہ جاتا ہے کہ رمضان المبارک آ گیا، ایک دن کی 1 ہفتے کی تراویح پڑھ لی۔ ایسا لگتا ہے کہ رب العالمین کی جانب سے جو رحمتیں برس رہی، میں آپ سے کیسے لاؤں، کہاں سے لاؤں وہ بصیرت، اور کہاں سے لاؤں وہ زبان، اور کہاں سے لاؤں وہ مادی آنکھیں جو رب العالمین کی برسنے والی رحمتیں، تجلیات، انوارات جو اس زمانے میں انسانوں پر اتر رہے ہیں، ہمارے پاس وہ نگاہیں نہیں۔ رب العالمین کے خاص بندے رب العالمین کی اسی دنیا میں، اسی سے مٹی سے بنی ہوئی دنیا میں، اور ان کا یہی خاکی جسم، ان کے یہی ہاتھ پاؤں رب العالمین کی رحمتوں کو اور انعامات کو دن رات محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے وہ کسی سے بات نہیں کرتے، وہ کسی سے لڑتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ ان سے بدتمیزی پر آ جائے تو وہ کہتے ہیں ہم بات کرنے کو تیار نہیں، ہم نے رب العالمین کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو سمجھنا چاہیے کہ رب العالمین نے کلام پاک میں 7 موقعوں پر شیطان کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نے آ کر آدم کو گمراہ کیا، اور اس نے انکار اس بات کا کیا تھا کہ میں اس کے آگے پیشانی جھکانے کو تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں کئی موقع ایسے بیان فرمائے، اگر کسی اللہ کے بندے سے چوک ہوئی تو رب العالمین نے شیطان کو بہانہ بنایا کہ چوک اس کی بنیاد پر ہوئی۔ ہمارے شیخ اس کی مثال دیا کرتے ہیں، بڑی پیاری مثال۔ اگر کوئی انسان کسی ماں سے اگر یہ کہے کہ تمہارا بیٹا بگڑ گیا، تمہارا بیٹا غلط راہ پر چلا گیا، اس نے نماز چھوڑ دی، بالکل یہی معاملہ ہے کہ جو ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اور واقعتاً بچے نے اپنے آپ کو ایسا بنا دیا کہ وہ آنکھوں کا ستارہ بن جائے، تو اس کی ماں کے سامنے اگر کوئی جا کر شکایت کرے کہ تمہارا بیٹا یہاں چلا گیا وہاں، وہ کہتی کہ میرا بیٹا تو اچھا ہے مگر محلے کے لڑکوں نے بدماش بنا دیا ہے۔ اپنے بیٹے کے متعلق سننے کو برداشت نہیں کرتی، وہ اور کسی کو سر کو پر بہانہ کرتی ہے کہ فلاں بیٹے کا سایہ جب سے پڑا ہے اور فلاں انسان سے دوستی جب سے ہوئی۔ اسی طریقے سے رب العالمین کا نظام ہے کہ رب العالمین نے کلام پاک میں بہت سے موقعوں پر انسان کی بدعملی کو شیطان پر رکھا، اور گویا کہ یہ بات فرمائی انسانوں سے کہ میں ایسی مغفرت کے لیے تیار ہوں تمہارے انتظار میں کہ جب تم کبھی میدان قیامت میں آؤ گے تو میں یہ کہوں گا میرا بندہ تو ایسا نہیں تھا مگر یہ شیطان خبیث نے گمراہ کر دیا، میرا بندہ اچھا تھا میں نے اس کے دل کو اچھا بنایا۔ ایک ماں کسی موقع پر کسی بیٹے سے کہتے کہ بیٹے آ جاؤ، پیار سے باتیں کرے تو بیٹا موم ہو جاتا ہے۔ رب العالمین نے رمضان المبارک میں میرے جوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے، یہ بڑے بوڑھے میرے باپ کے درجے میں ان سے نہیں، آپ سے کہہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں رب العالمین نے سیل لگائی، رب العالمین نے مغفرت کا سیلاب بہایا ہے، رب العالمین نے عنایات ربانی کی بارش فرمائی اور انسانوں کے دلوں کو ایسا بنایا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جب کسی سے کسی کی لڑائی ہو جائے، بچانے والا اگر آتا ہے تو بظاہر بچاتا ہے، مگر پٹنے والے کا اگر دوست ہوتا ہے تو پیچھے سے آ کر دشمن کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بچانے والا ایکشن کر رہا ہوں، حالانکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو میرا دوست ہے وہ اس کو پیٹے، اس بنیاد پر دشمن کے ہاتھ پکڑے۔ رب العالمین بھی یہی کہتا ہے کہ میں نے تیرے ازلی ابدی دشمن کو جکڑ کر سمندر میں پھینک دیا ہے، آج تم آزاد ہو اپنے آپ کو بنانے میں، اپنی روح کو تازہ کرنے میں، اپنی نگاہ کو بچانے میں، اپنے کاموں کو بچانے میں، اپنی زبان کو پاک کرنے میں، اپنے دل کا تزکیہ کرنے میں، اپنے گھر کے ماحول کو نورانی بنانے میں۔ اگر تم اسلام پر آنا چاہو تو رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے آسان کر دیا، تیرے دشمن کو باندھ دیا، اب تم ہو، رب العالمین کی رحمت ہے، رب العالمین کی مغفرت ہے اور رب العالمین کا نظام، تم جتنا چاہے رب العالمین سے لے
اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ حدیث شریف یاد رکھیں. ابھی میں ذکر کروں گا آپ سے. نمبر 1 تو رب العالمین کے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر کسی اللہ کے بندے نے رمضان میں صحیح طریقے پر روزہ رکھا, اپنے آپ کو جان بوجھ کر گناہ سے بچایا, رب العالمین فرماتا کہ میں نے پچھلے گناہ معاف کر دی. 1 نمبر فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر, بعض روایت میں آتا ہے من صام رمضان, اور بعض جگہ آیا من قام لیلۃ رمضان, جس کسی اللہ کے بندے نے رمضان کی راتوں کو صحیح طریقے پر جگایا, یعنی تراویح کی نماز ادا کی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی, اللہ پرانے گناہوں کو معاف کر دے. صرف ایک مسئلہ. اگلا بہانہ, جس موقع پر کوئی اللہ کا بندہ افطار پر آتا ہے اور افطار کے موقع پر کھانے کے لیے آتا ہے اور رب العالمین کی روزی کو کھاتا ہے, رب العالمین کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ للصائم فرحتان, کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی افطار کے موقع پر اور ایک خوشی رب العالمین کی ملاقات کے موقع پر. اور افطار کے موقع پر رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندے آخری وقت میں جو دعا کرے گا میری ذات کی قسم میں تیری دعا قبول کروں گا. اللہ کی نعمتوں کا اندازہ تو کرو, اللہ کیسے معاف کر. میں کسی اللہ کے بندے پر اعتراض نہیں کرتا, مگر ایسا لگتا ہے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے قسم کھائی آ جائے ہزاروں رمضان اور آ جائے تراویح کا موقع, مگر لگتا ہے کہ قسم کھائی ہے اور دلوں میں پتھر ہو گئے. آج دل نہیں بلکہ ان کی جگہ پتھر کی سیل آ گئی کہ 1 منٹ بھی سوچنے سمجھنے کو تیار نہیں. کبھی کبھی انسان سوئے گا رات میں, انسان کو آرام بھی چاہیے, انسان کو راحت بھی چاہیے, انسان کو سکون کے کام بھی چاہیے. رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر تم رات کو سو گئے تو میں نے چونٹیوں کو حکم دیا ہے, میں نے پرندوں کو حکم دیا ہے, میں نے پانی کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ وہ تمہارے لیے مغفرت کریں, ایک مغفرت کی دعا کریں. ایک اللہ کا بندہ رات کو سوتا ہے اور رب العالمین کی خربوں مخلوق اللہ سے بھیک مانگتی ہے, اللہ اس سونے والے کی مغفرت کر دی. یہ 3 ہوئی. آگے چلیں. حدیث شریف میں فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے جب اللہ کے بندے رات کو اٹھتے ہیں, آج تک ہم نے اور آپ نے دیکھا کھانا کھانے کے موقع پر کیا ملتا ہے, انسان کے پیٹ کو ملے گا, انسان کی پیاس جائے گی, مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی انسان رات کو سحری کے لیے اٹھتا ہے, آپ دنیا میں رہبانیت لے کر نہیں آئے, سنیاس لے کر نہیں آئے, آپ انسانوں کو بنانے آئے تھے. اگر آپ چاہتے تو یہ فرما سکتے تھے کہ دیکھو صبح کو بھی مت کھانا, شام کو بھی مت کھانا, بلکہ آپ نے فرمایا اگر کوئی اللہ کا بندہ رات کو سحری کرتا ہے اور سحری کے موقع پر کچھ بھی کھاتا ہے, اللہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے. میرے مالک تیرا کرم اور احسان, ہمارے پیٹ میں لقمے اللہ معاف کرنے کو تیار ہے, ہمارے ہاتھ میں چائے کی پیالی رب العالمین معاف کر رہا ہے. یہ میرا بندہ میرے لیے اٹھا ہے, یہ میرا بندہ بیوی کے لیے نہیں جاگا, یہ میرا بندہ اولاد کے لیے نہیں جاگا, بلکہ شاندار عبادت کے لیے یہ تھوڑا سا کھانا کھا رہا ہے. رب العالمین اور رب العالمین کے فرشتے ایسے بندوں پر رحمت کی دعائیں فرمایا کرتے. اور دیکھیں فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے رب العالمین کے یہاں میدان حشر میں جس موقع پر ساری امت انسان آخری پریشان ہوں گے, آخری درجے کی گرمی, آخری درجے کا جلال اور خدا کی پناہ, آخری درجے کی سورج کی تمازت, عین اس موقع پر رب العالمین کے عرش کے نیچے ایک خاص قسم کا دسترخوان بچھایا جائے گا. اور حدیث شریف میں فرمایا اللہ کے رسول نے کہا ہے وہ میرے بندے جو صرف میرے لیے, صرف میرے لیے, صرف اللہ کے لیے, سماج کے دباؤ پر نہیں کہ دنیا یہ کہے گی, گلی کے دباؤ پر نہیں کہ دنیا یہ کہے گی کہ داڑھی والا ہو کر روزہ نہیں رکھتا, لمبے کرتے والا ہو کر روزہ نہیں رکھتا, کہ لوگ یہ کہیں گے اور یہ کہیں گے, اس بنیاد پر نہیں, اللہ کے لیے رب العالمین اس گرمی کے موقع پر ان بندوں کو اپنے عرش کے نیچے ان کی مہمانی اور دعوت کا انتظام فرمائے گا. سبحان اللہ. اللہ اگر کسی کو معاف کرنا چاہے تو کون اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے رب العالمین نے جنت کا ایک دروازہ بنایا ہے جو صرف روزے داروں کے لیے, اس کے علاوہ اس میں سے کوئی داخل نہیں. اتنی بہت سی نعمتیں بیان فرمائی رات کے موقع پر, صبح کے موقع پر, تہجد کے موقع پر, اسی طرح سے افطار کے موقع پر, جمعے کی شام کے موقع پر, اور جتنے رب العالمین نے معاف فرمائے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی رب العالمین 10 لاکھ کی مقدار میں عذاب فرماتا ہے. اور یہ نہیں, جب رات کا وقت آئے گا آخری رات, حدیث شریف میں یہ فرمایا کہ جتنے روزے دار پورے رمضان میں معاف کیے گئے, اللہ آج عید کی رات میں اتنی بڑی مقدار میں اور معاف فرمائے. میرے مالک تیرا کرم اور احسان, تیرا شکر. اور جب عید کی نماز کے موقع پر بندے آئیں گے رب
باتوں کو سوچ کر اب سوچیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر ممبر پر تشریف فرما تھے. جبریل امین نے آ کر پیغام دیا. اس پیغام میں کئی چیزیں تھیں. اس پیغام میں ایک بات یہ بھی تھی, آپ کی امت میں سے کسی کو رمضان مل جائے اور وہ اللہ کو راضی کرا کے اللہ سے راضی ہو کر اپنے گناہوں کی معافی نہ کر لے, وہ ملعون ہے, اللہ کی لعنت ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پر آمین فرمایا. ظاہر بات ہے اتنی نعمتوں کے بعد, اتنی تمام چیزوں کے بعد اگر انسان پھر بھی معافی نہ کرائے تو کیا ہے؟ اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ سوچے کہ رمضان کا بقیہ دن میں اچھا ہو جاؤں گا, یہ مسئلہ نہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آج تقریباً 1.5 روزہ ہونے کو ہے. آپ یہ سوچیں کہ اس 1.5 دن کے اندر کیا تبدیلی آئی. کچھ تو سوچیں 1 منٹ کے لیے. ایسا لگتا ہے کام بھی وہی ہے, ساری چیزیں اسی جگہ پر, اور رمضان المبارک کسی کے لیے رکا نہیں کرتا, بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. رب العالمین کی جانب سے بنایا ہوا اور بھیجا ہوا یہ مہینہ, اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو بنا لے تو رب العالمین کی جانب سے انعام اس کو بھی ملے گا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے, فرمایا کرتے تھے ہم رمضان المبارک جب گزر جاتا 6 مہینے اس کے شکر میں گزارتے اور 6 مہینے اگلے والے رمضان کے انتظار میں گزارتے کہ اللہ کا شکر رمضان ملے. اپنے آپ کو بنائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے 4 باتیں ارشاد فرمائی. نمبر 1, اس مہینے میں اللہ سے خوب جنت مانگیں, خوب جنت مانگیں اللہ سے. بہت سے بھائیوں کو ہم دیکھتے ہیں رمضان میں آتے ہیں, اگر کھل کر نہ کہا جائے, ہم اشاروں کی زبان نہیں سمجھتے. اس زمانے میں کچھ ایسی مت ماری گئی ہے, کتنے بھائیوں کو ہم دیکھتے ہیں رمضان میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اور شاید آدھا منٹ یا چند سیکنڈ ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد ہاتھوں کا اشارہ کر کے چلے گئے. بعض بزرگوں کے متعلق سنا ہے کہ وہ ظہر سے اور بعد اللہ کے بندے عصر سے لے کر مغرب تک جب اللہ سے بھیک مانگتے تو پھر مانگتے ہی رہتے. تعویذوں کا مانگنا آسان, تبدیلی کروانا آسان, پریشانیوں کا اظہار آسان ہے, سب کچھ, مگر رب العالمین سے مانگنا بہت مشکل. رب العالمین سے مانگے, اپنی حد رکھو. ایک اللہ کی بندی نے کسی اللہ والے کے سامنے یہ دعا کی کہ اے رب العالمین کیا مانگوں, میرے گھر میں اولاد کی کمی. اس اللہ کے بندے نے کہا, او نہ سمجھ اللہ کی بندی, یہ بدعقلی مت کر, اللہ سے عافیت مانگ, یہ دونوں ہاتھ سلامت رہیں, یہ تیری آنکھیں نہ پھوٹیں, یہ تیری زبان گڑبڑ نہ ہو, تیرے اوپر فالج نہ آئے, تیرے گھر میں حملے نہ ہو, تیرے گھر میں کینسر نہ آئے, تیرے گھر میں بیماریاں نہ ہو. اللہ سے ہزاروں چیزیں مانگو, دنیا مانگو, آخرت مانگو, اور شاندار طریقے پر موت کا آنا مانگو. اور اگر جذبہ ہی ہے تو رب العالمین سے مانگو, اللہ ایمان بھی دے دیجئے, سلامتی بھی دے دیجئے, صلاحیت بھی دے دیجئے, اور اپنے دین کے لیے استعمال بھی فرما لیجئے, اور ثبوت دے دیجئے عملی طور پر. اگر کسی موقع پر وقت آئے گا, اللہ میری جان کا نذرانہ بھی حاضر ہے. مگر انسان کی زندگی اس کا کردار بتلاتا ہے ہم اپنی زبان میں, اپنی باتوں میں کتنے سچے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا موقع نصیب فرمایا. ایک بات میں نے عرض کی, رب العالمین سے جنت مانگیں. دوسری بات آپ نے فرمائی اللہ کی جہنم سے پناہ مانگیں. تیسری بات آپ نے فرمائی کلمہ بہت زیادہ پڑھیں. اور چوتھی بات آپ نے فرمائی رب العالمین سے معافی مانگیں. دن رات معافی چلتے پھرتے. کلمے کے لیے کوئی مسجد میں بیٹھنا شرط نہیں. جب مسجد میں آپ آئیں تو چند منٹ اعتکاف کی نیت کر لیں. جیسے مسجد میں آنے کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ رحمت کے دروازے کھول دیجئے, اس دعا کے علاوہ صرف دل میں اتنا بیٹھا لیں, میں مسجد میں آیا, اللہ جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت کرتا ہوں, چاہے 20 منٹ کا نفلی اعتکاف, چاہے 2 منٹ کا نفلی اعتکاف,
اعمال نامے کو گندا کرتا ہے۔ اللہ کی جانب سے موقع ملا ہوا ہے، نمازوں کی پابندی، قرآن مجید کی پابندی، پوری تراویحوں کا اہتمام۔ مجھے بعض بھائیوں نے بتلایا کہ شروع کے 3 دن کے اندر بہت شاندار پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد موقع بالکل ختم ہو جاتا ہے اور آخر کے 7 دن میں پھر مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں۔ یہ بات کہاں سے آئی؟ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ میں باہر ملکوں کے حالات بتاتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ لوگ کہیں گے یہ وہاں کی تہذیب کا متاثر ہے، مگر اسلام حق چھپانے کو نہیں کہتا، اس سے بڑی بدعملی کوئی نہیں ہوگی۔ میں نے لندن کی مسجدوں میں تراویح میں دیکھا، ان اللہ کے بندوں کا ایک ایک مسجد بڑی باری میں 5-5 ہزار کا مجمع ہوتا ہے۔ اگر 10 مسجد صفحے آباد ہیں، رمضان کے آخر تک 10 ہوں گی۔ بہت سے لوگوں نے لندن کو امریکہ کو قبلہ بنایا، مگر گندی چیزوں میں، ان چیزوں میں وہاں کے نوجوانوں کا کوئی آئیڈیل، کوئی نمونہ نہیں لیا۔ اللہ کا شکر ہے، سارے کے سارے کہف کے پڑھنے والے، سورہ کہف کے، سب قرآن مجید کے پڑھنے والے، ان کی مسجدوں میں دعاؤں کا اہتمام، ان کی مسجد میں نوافل کا اہتمام۔ ایک مسجد کے اندر جانا ہوا، وہاں کے لوگوں نے وہاں کے گوروں کو، عیسائیوں کو افطار کے موقع پر بلایا اور رمضان میں روزے کے افطار سے پہلے آدھا گھنٹہ روزہ سمجھایا، اس کی حقیقت سمجھائی۔ تقریباً 350 عیسائی آئے ہوئے تھے، اس میں کچھ عورتیں بھی تھیں، اس میں کچھ جوان بوڑھے بھی تھے، اور جب مجلس ختم ہوئی، مجلس کے ختم پر تقریباً 13 لوگوں نے اسی وقت کلمہ اسلام پڑھ لیا۔ اس کو رمضان کہتے ہیں۔ اپنے آپ کا بنانا 2 بار ہو رہا ہے، اپنی نگاہوں کا قابو کرنا 2 بار ہو رہا ہے۔ ہم سے اتنا سا نہیں ہوتا، کہنے دیں سچی بات ہے، جب زبان پر آئی ہم نے سچائی سے ارادہ نہ کیا۔ ہم تو خود بھی نہیں چاہتے کہ ہم بدلیں، ہم تو خود بھی نہیں چاہتے کوئی تبدیلی آئے۔ رب العالمین کہتا ہے میں بدلنے کو تیار ہوں، مگر تم بھی تو طے کرو کہ تم کتنا بدلنے کو تیار۔ رب العالمین فرمائے گا، جب انسان کہے گا اللہ راضی ہے، رب العالمین فرماتا میں تو راضی ہوں، مگر تم بتلاؤ کہ تم کتنا راضی۔ تمہارا بستر مجھ سے راضی نہیں، تمہاری زبان مجھ سے راضی نہیں، تمہارے آنکھ مجھ سے راضی نہیں، تمہاری کانیں مجھ سے راضی، تمہارے کان مجھ سے راضی نہیں، اور تمہاری اولاد ان کا طریقہ مجھ سے راضی نہیں۔ میں لمبی بات نہیں کہنا چاہتا، عاجزانہ طور پر اگر کہوں تو ہاتھ جوڑ دوں، خدا کے لیے آپ کے دل پر چوٹ لگانا چاہتا ہوں، ایک اللہ کے بندے کی نماز قضا نہ ہو، ایک اللہ کے بندے کی تراویح نہ چھوٹے، کسی کا قرآن نہ چھوٹے۔ اگر قرآن پڑھنا نہ آیا تو پھر کیا آیا؟ کس منہ سے اللہ کے رسول کے سامنے جائیں گے؟ کس منہ سے آپ کا سامنا کریں گے؟ تمہیں 50 سال دیے، تمہیں 70 سال دیے، تمہیں دنیا کی فلموں کے گانے یاد کرنے پر آئے، ہزاروں یاد کر لی، موبائل کا نمبر یاد کرنے پر آئے، ہزاروں تم نے یاد کر لیے، اور تم میری کتاب کو نہ پڑھ سکے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ روزانہ 1 پارہ پڑھیں، مگر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں اگر کسی اللہ کے بندے کو پڑھنا نہیں آتا وہ روزانہ 1 آیت پڑھ لے۔ رب العالمین جب دیکھے گا میرے بندے نے میری جانب آنے کی کوشش کی، اللہ اسی کو بہانہ بنا کر معاف کر دے گا۔ یہ سارا رحمت کا مہینہ، اللہ ہماری آنکھوں کو کھول دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ صحیح طریقے پر ہمارا رمضان گزروا دے۔ اللہ سے عہد کریں، اللہ سے دعا مانگیں، دن کی، دنیا کی، آخرت کی ہر نعمت اللہ سے مانگیں، بھرپور مانگیں، اپنی شان کے مطابق نہیں، اللہ کی شان کے مطابق مانگیں۔ جب اس سے مانگے تو اس کی ذات کے اعتبار سے وہ دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سکون والا رمضان دیا۔ دنیا کے کتنے خطرناک حصے ہیں، کہیں پر پانی ہے، کہیں جنگیں ہیں، کہیں فساد ہے، کہیں امت کی بیٹیوں کی آبرو داؤ پر لگی ہوئی ہے، کہیں نوجوان اپنے آپ کی جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، امت آخری اس میں اتنے خطرناک رمضان ماضی قریب میں اتنے نہ آئے ہوں گے جو چند رمضان ہمارے اور آپ کے سامنے گزر رہے ہیں۔ مسئلہ اپنے آپ کے مانگنے کا نہیں، ساری امت کے مانگنے کا ہے۔ آپ کے سامنے افطار میں 10 چیزیں ہوتی ہیں، اور بیچارے ایسے بھی ہیں جن کے سامنے پانی کا گھونٹ بھی نہیں ہوتا، ایک کھجور بھی نہیں ہوتی، اور اسی میدان میں اللہ کے وہ بندے روزہ بھی رکھتے ہیں۔ کچھ تو سوچیں اللہ نے کتنی نعمتیں دی، اس کے بعد بھی اگر ناقدری ہوئی یہ کوئی اچھا نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمیں اپنے سامنے رونے والا بنا دے، ہمارے روزوں کو سچا روزہ بنا دے، ہمیں حقیقت ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے دے، امت کی بگڑی کو بنا دے۔ رب العالمین یہ امت کہیں پریشان ہو اس کے ساتھ عافیت اور خیر بھلائی کا معاملہ فرمائے، اپنے کرم سے ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔